اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض کا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں اس میں ایک لفظ نور بھی ہے۔ نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ جو ظاہر کرنے والا ہے اس کے جو ظاہر ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، جو موجود ہے اور جو ازل سے موجود ہے ابد تک موجود رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ تو یعنی زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ساری کائنات، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے تمام ساری کائنات کا وہ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اور اس آیت شریفہ کی معنی میں یہ لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مثال بیان کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کو، ہر بات کو مثال سے سمجھایا ہم کو۔ مثال ہر چیز کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مشکات ہے۔ مشکات کہتے ہیں تاخ بول تو جیسا پہلے محراب بولتے تھے، آج کل جو تابدان ہے دیواروں میں، وہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا، بالکل چھوٹا سا، اس کو محراب کہتے تھے، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے مشکات۔ فیہا مانے اس میں، مصباح کے مانے چراغ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصباح فی الزجاجہ، وہ چراغ ایسا ہے جو ایک فانوس، زجاجہ کے مانے فانوس ایک کانچ کا، شفاف کانچ کا بنایا ہوتا ہے۔ تو جس کو ہم پہلے حباب کہتے تھے، پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، اور چراغ میں جب اس کی بتی جلاتے تو روشنی پھیلنے کے لیے ایک حباب، کانچ کا حباب لگایا کرتے تھے۔ وہ حباب کو عربی میں زجاجہ کہا جاتا ہے۔ تو ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کے تمام کائنات کا اللہ نور ہے، ساری کائنات اللہ کے نور سے ہے۔ مسئلہ نور، اس نور کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں، اور مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مشکات، جیسے کہ مشکات ہے۔ مشکات یعنی ایک طاق ہے۔ فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی الزجاجہ، اور چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے رکھا ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں۔ پھر آگے اس آیت شریفہ میں زجاجۃ کانہا، زجاجہ مانے وہ حباب جو کو لگا ہوا ہے، وہ فانوس کو لیے، اس کو فانوس جو لگا ہوا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ وہ جو فانوس لگا ہوا ہے وہ ایسا ہے، کوكب کہتے ہیں ستارے کو، ایک ستارے کی مانند ہے، درن کہتے ہیں موتی کو، ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمکدار ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یوقد وہ روشن کر رہا ہے، روشن کیا گیا ہے، شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت سے۔ مبارک درخت کون سا ہے؟ زیتون۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں زیتون کے درخت کو مبارک درخت فرمایا ہے۔ اور زیتون کے درخت کی زیتون کی بھی بہت خصوصی فضیلت ہے کہ زیتون کھانے میں بھی کام آتا ہے، لگانے میں بھی کام آتا ہے، اور زیتون کے بہت سے فائدے ہیں صحت کے لیے۔
اور وہ ایسا درخت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے لا شرقیت ولا غربیہ، ویسا نہ شرق میں نہ غرب میں ایسا کوئی درخت نہیں ہے زیتون کے درخت کے سوا دوسرا کوئی درخت نہیں ہے۔ تب نور کے معنی یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شین من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شین من نوری، میں اللہ کے نور سے اور تمام کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے نور سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مثال اس طرح بیان فرماتا ہے کہ طاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، فانوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک ہے، چراغ نبوت ہے، شجر نبوت سے روشن ہے۔ اس نور محمدی کی روشنی وہ ضیاء اس مرتبہ کمال پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں تو خلق پر ظاہر ہو جائے گا، سارے مخلوق پر ظاہر ہو جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، فانوس قلب اطہر ہے، چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یعنی اس سے شرقی اور غربی کے اور ایک معنی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اور یہودی ان کو یہودی کہتے تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نصرانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ شرق سے مراد ابراہیم یہود مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو شرق سے مراد یہودی ہے، غرب سے مراد نصارہ ہے۔ تو اس لیے اس یہودی اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، نعوذ باللہ، ویسا نہیں ہے۔ ہر طرح فرماتا ہے نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ نہ یہودی بھی ہے نہ نصرانی ہے۔ اور وہ درخت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور محمدی ہے، نور محمدی نور پر نور ہے۔ اور محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ روشنی والا فانوس اسماعیل علیہ السلام ہے، چراغ کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور شجر مبارکہ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اکثر انبیاء آپ کے نسل سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات معجزات نبوت سے پہلے سے بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور پر نور سے مراد نبی ہیں، نسل نبی سے نبی ہے، نور محمدی ہے، نور ابراہیمی سے ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تشریح میں اس آیت شریفہ کے آگے یہ لکھا ہے زجاجۃ کانہا، زجاجہ جو فانوس ہے، کانہا وہ ایسا ہے گویا کہ، زجاجہ کہتے ہیں جیسا کہ ابھی عرض کی کہ ایک حباب، ایک چراغ رہتا ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے جو چراغ ہوتا تھا پہلے، بڑا چراغ، اور اس کے اوپر ایک حباب لگاتے تھے ہوا سے بجھنے نہ پائے، تو اس کو زجاجہ کہا جاتا ہے۔ وہ زجاجہ ایسا ہے، کوکب کہتے ہیں تارے کو، دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، تو ستارہ دری موتی کی طرح ہے، موتی کی طرح، اور یوقد من شجرۃ
जो चमक रहा है, रोशन यू कदू माने रोशन किया गया है, शजर मुबारका से, जैतून के दरख्त से, ला शर्कियतन वला गरबिया। इसके एक माने ये भी है कि वैसा दरख्त ना शर्क में कोई है ना गर्ब में कोई है। तो साफ शफाफ शीशे से बने हुए फानूस में अगर बड़ा चराग रखा हुआ हो और इस चराग को मिशकात में रख दिया गया हो, मिशकात यानी मेहराब में समझा, तो इस चराग की रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चराग ऐसा रहता है कि तीन तरफ से बंद रहता है, एक तरफ से खुला रहता है। तो जब तीन तरफ से बंद होगा, एक तरफ से खुला रहेगा, तो उसकी रोशनी और ज्यादा साफ हो जाएगी। और जैतून के तेल की ये रोशनी बड़ी साफ और शफाफ रहती है। दूसरे तेल किस्म के तेल भी चरागों में जलाए जाते थे, मगर दूसरे तेलों से खुसूस कर जैतून के तेल से जब चिराग जलाया जाता है तो उसकी रोशनी बड़ी तेज और शफाफ होती है, और उसकी रोशनी धुएं से पाक होती है, उसकी रोशनी में धुआं नहीं होता, और इसकी रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या वो मोजज़ात जो एलान नबूवत से पहले ज़ाहिर हुए हैं, तो इससे ये मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलान नबूवत से पहले भी आपके मोजज़ात ज़ाहिर हुए थे। एक वाक़या लिखा है कि बारिश नहीं हुई और बहुत ज़माने तक बारिश नहीं होने से कहत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे, तो अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारिश की दुआ के लिए हरम में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमरा लाए और हुजूर की तरफ उंगली से इशारा किया और दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला इस गोरी रंगत वाले के तुफैल से बारिश बरसा दे। उस वक्त आसमान पर बादल का नामो निशान न था। दुआ मांगने की देर थी कि चारों तरफ से बादल उमट कर आए और खूब बारिश बरसा, इतना बारिश बरसा कि वादियां बहने लगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुरान की ये मिशकात और नूर से मुराद कुरान की मिसाल है। मिसबा से मुराद कुरान करीम है। जिस तरह चराग से रोशनी हासिल की जाती है, इसी तरह कुरान से हिदायत हासिल की जाती है। जुजादा से मुराद खल्ब मोमिन है। मिशकात और शजर मुबारका से मुराद उसकी वही है। अल्लामा इब्न हयान अंदलुसी ने अपनी तफसीर में ये तीन कौल दर्ज किए करने के बाद लिखा है कि इन सूरतों में मिस्ल नूर के जमीर का मर्जा ऐसी चीजें होगी जो पहले मज़कूर नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का, आसमान और जमीनों का, तमाम मौजूदात का अल्लाह ताला नूर है। नूर की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ मजबूर है और मिसबा से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक है। हाँ, ला शर्कियतन वला गरबियतन यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर। यकादु माने करीब है कि ज़ैतुहा उसका तेल, युज़ीउ रोशन हो जाए, वलौ लम तमससहु नार अगर उसको आग भी ना छुए तो वो खुद ब खुद रोशन हो जाए। वो नूरुन अला नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरी मन यशाउ व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नास, और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको चाहता है। यहदिल्लाहु लिनूरी अपने नूर से, मन यशाउ जिसको चाहता है, व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नास, और अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है। ज़रबा माने मिसाल देना, यज़रिबुल्लाहु अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है, अमसाल इसकी मिसालें बयान फरमाता है, लिन्नास लोगों के लिए। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो जिस तरह चाहे मिसालें बयान फरमाता है और जिस तरह चाहे अहकाम वो देता है।
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ بیوت سے مراد مساجد ہے، اللہ کے گھر۔ ازینا جس میں اذان دی جاتی ہے، بلند کیے، ازینا کے معنی بلند کیے جاتے ہیں جس میں اللہ کے نام، ان ترفع ویذکر، اور وہ اس طرح بلند کیے جاتے ہیں اللہ کے نام، فیہا اسمہ جس میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یسبح اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ غدوی والآصال مانے غدو مانے صبح کے وقتوں میں، آصال مانے شام کے وقتوں میں، تو صبح سے شام تک ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ اس اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ آگے ارشاد ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ رجال لا تلہیہم، رجال ایسے مرد، ایسے آدمی جو لا تلہیہم جس کو غافل نہیں کرتی، لہو لعب میں نہیں ڈالتی، جو غافل نہیں ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تجارت ان کی تجارت بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور ان کا خرید و فروخت کرنا بھی اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، جو نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو ایسے بھی اللہ کے بہت نیک بندے ہیں جو دنیا کے سارے کاروبار جو ان کے ذمے ہیں، دنیا کے کام وہ بھی کرتے رہتے ہیں، مگر دنیا کے سارے کام، اپنی تجارت ہو یا اپنا کاروبار ہو، جو بھی ہے وہ کرتے رہتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے۔ اس وقت ان کا دل پورا اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، ظاہر میں تو وہ کام کرتے ہیں دنیا کے متعلق، مگر ان کا دل اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی چاہے تو ہم اپنے جو دنیاوی ذمہ داریاں ہم سب کے ساتھ رہتی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں الگ رہتی ہیں، مردانے کی ذمہ داریاں الگ رہتی ہیں، وہ تمام ذمہ داریوں کو جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لگائی ہوئی ہے، کیونکہ زندگی کے لیے تمام اسباب زندگی ضروری ہے، اس لیے دنیاوی کام بھی کرنے پڑتے ہیں سب کو۔ تو دنیاوی کام کرتے وقت بھی ہمارا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ کام تو ہاتھوں سے ہوتا ہے نا، تو دل اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی جو ایسے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو ایسے لوگ ہیں جو تجارت، ان کا خرید و فروخت، ان کا دنیاوی کام، دنیاوی کاروبار، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ تو ویسا ہی ہم سب کو بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ دنیا کے کام تو کرنا ہے، وہ تو کرتے رہتے، دنیاوی کام بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرے۔ یہ نہیں کہ خالی ذکر، دل اللہ کے ذکر میں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھو کے الفاظ نہیں ہیں، ہر جگہ نماز کو اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے۔ اقامت کے معنی ہے پابندی سے ادا کرنے کو اقام کر دیں، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کے معنی 5 وقت پابندی سے پڑھنا ہے، تو اس کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو نماز بھی قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، یخافون وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی یومن اس دن سے تتقلب فیہ القلوب جس دن ان کے قلوب پلٹ جائیں گے۔ تتقلب مانے پلٹنا، قلوب ان کے دلوں کا، والابصار ان کی نگاہیں، تو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن سب کے دل پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے۔ تو اللہ کے وہ بندے جو سارے نیک کام بھی کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے رہتے ہیں،
اور پھر بھی وہ ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں، خوف خدا سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور قیامت کے دن سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، ایسے دن سے جس دن سب کے دل پلٹ جائیں گے اور نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ کیفیت قیامت کے دن ہوگی ہر انسان کی۔ آگے ارشاد ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، لیجزیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور جزا دے گا، بدلہ دے گا، احسن عملہ، ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا، ویزیدہم، اور ان کو زیادہ کرے گا، من فضل، اپنے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جس کو چاہتا ہے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دے گا، انشاءاللہ دے گا، اور اپنے فضل سے زیادہ، یزیدہم من فضلہم، من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا، یعنی جتنی نیکی اتنا بدلہ نہیں دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور بہت زیادہ بدلہ دے گا۔ ویسے بھی ہم سب کے لیے کام ہے، جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ، اس ثواب کم سے کم 1 نیکی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص مانے خاص اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اور 1 نیکی 700 نیکی تک بھی لکھی جاتی ہے، کم سے کم 10 نیکیاں، 1 نیکی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گناہ، جو فرشتے ہمارے کندھوں پر اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہیں، تو ان کے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو گناہ نہ لکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ شام ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اگر توبہ نہ کرے تو اس کے بعد لکھو تو 1 گناہ کو 1 گناہ لکھو، نیکی کو جب کا جب لکھ لو، یہاں تک کہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہی لکھ لو، 1 نیکی کو 10 نیکیاں کم سے کم لکھی جاتی ہیں، اور جب گناہ کا ارادہ کرے تو مت لکھو، شاید وہ گناہ کرنے سے پہلے باز آ جائے، گناہ کر بھی لے تو 1 گناہ کو 1 گناہ لکھو، پھر اس کے بعد اگر وہ میرا بندہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ کو مٹا دو۔ یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کا، یہ فضل و کرم، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، بے شک ہمارا رب، ہمارا پروردگار 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا، بہترین جزا دے گا ان کے اعمال کی، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ آگے ارشاد ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ زمان ما، اور یہاں پر کفار کے اعمال کا ذکر بیان فرمایا جا رہا ہے، کفار کے اعمال کا ذکر ہے، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اعمالهم، ان کے اعمال کسراب، سراب کی طرح ہیں۔ سراب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو جنگلوں بیابانوں میں جہاں ریت ہوتی ہے اور اس پر جب دھوپ پڑتی ہے، دھوپ سے جب چمکتے ہیں تو وہ دور سے پانی نظر آتا ہے، تو ایسا مسافر جو بیابانوں میں سفر کرتا ہے وہ دور سے دیکھ اس کو نظر، جب وہ پیاسا رہتا ہے دور سے اس کو نظر آتا ہے کہ فلاں مقام پر پانی ہے، وہ بڑی مشکل سے اس پانی کے مقام پر تک پہنچتا، پانی نہیں رہتا بلکہ خالی ریت رہتی ہے وہاں پر بچھی ہوئی۔ تو یہ کافروں کے اعمال کی مثال ہے کہ کفار دنیا میں جو بھی اگر وہ نیک کام، اچھے کام بھی کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے، ان کے لیے دھوکہ ہے، وہ سراب کے ایک معنی دھوکے کے بھی ہے، دھوکہ ہے۔ بقیتن، چمکتی ہوئی ریت کا، سرابن بقیعتن، یہاں سو بقیتن، چمکتی ہوئی ریت ہے، یہاں صبح، جس کو وہ گمان کرتا ہے، زمان کے معنی ہے پیاسا، پیاسا آدمی مائن، اس کو پیاسا آدمی دور سے وہ دیکھ کر اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ جب وہ آتا ہے پانی کے پاس، پانی سمجھ کر اس کے پاس، لم یجد نہیں پاتا ہے وہاں پر شیئن کچھ بھی نہیں پاتا، کوئی چیز وہاں پر جب پہنچتا ہے، وجدہ یجد مانے پانا، تو نہیں پاتا ہے کوئی چیز اس مقام پر، وجد اللہ عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، عندہ یعنی اللہ کی طرف سے، فوفاہ پورا پورا بدلہ دے گا، حساب اس کا حساب کا اللہ تعالیٰ کے پاس سے پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے ارشاد ہے، او کا ظلمات فی البحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اللہ تعالیٰ اور ایک مثال بیان فرماتا ہے کفار کے اعمال کی یا کفار کے عقائد کی، ایسے اللہ تعالیٰ اور ایک مثال یہ بیان فرماتے ہیں، گویا کہ وہ تاریکیوں میں اندھیروں میں ہے، او کا ظلمات، ظلمات مانے تاریکی اندھیرے، یا وہ تاریکیوں میں ہے، فی البحری، کیسی تاریکی کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں، تاریکیوں کی مثال، فی البحری جیسا کہ سمندر ہے، سمندر میں لجین یغشاہ موج من فوقہ، گہرے سمندر میں، یغشاہ جو چھا رہی ہے جس پر، موج من فوقہ، موج من فوقی و موج من فوقی، یعنی گہرے سمندر میں جب موج پہ موج آتی رہتی ہے، اور من فوقی صحابن، اور اس کے اوپر جب بادل آ جاتے ہیں، تو تاریکیوں کی حد ہو جاتی ہے کہ سمندر کی گہرائی، اس کے اوپر موج، موج پر موج، اور اس کے اوپر بادل، صحابن ظلمات بعضها فوق بعض، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر اس قدر تاریک ہو جاتا ہے کہ تاریکی کا ایک مثال بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اذا اتنی تاریکی کہ اذا اخرجا جب وہ نکالتا یدہ اپنا ہاتھ، حالانکہ اپنا ہاتھ تو انسان کے بالکل قریب رہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آتا، اتنی تاریکی، تو اس کے اعمال اس طرح ضائع ہو جائیں گے جیسا کہ ہاتھ بھی اس کو، اتنی تاریکی میں اپنا ہاتھ بھی اپنے کو نظر نہیں آ رہا، لم یکد یراہا، لم یکد نہیں، ہرگز نہیں، یراہا دیکھ سکتا ہے، تو اس کو اپنا ہاتھ بھی وہ نہیں دیکھ سکتا، اتنی تاریکیوں میں وہ ہو جائے گا۔ لم یجل، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں لم یجل نہیں بنائے گا ان کے لیے نور، کوئی روشنی، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کہیں نور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ بنائے، لم یجل نہ بنائے، لہو اس کے لیے نور، تو فما لہو پس نہیں ہوگا اس کے لیے من نور، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو ہدایت کی، اس نور سے مراد ہدایت ہے، اور اس تفاسیر میں اس کے بارے میں بہت لکھا ہے کہ نور سے مراد قرآن پاک ہے، نور سے مراد ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت نہ رکھے، تو نور نہ بنائے، تو اس کے لیے کہیں نور نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسوں سے نہ بچائے اور لوگوں میں سے نہ بنائے، اور ہم سب کے عقیدے کو قائم، صحیح سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، کیونکہ آج کل بہت ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے عقائد بدل جا رہے ہیں، تو عقائد جو بدل رہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے سے اگر ہمارا عقیدہ پکا رہے، مضبوط رہے، تو لاکھ لوگ کوشش کرے، عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ عقیدے کے معنی خود گرا کے جیسا گرا باندھ کر کوئی چیز کو مضبوطی سے رکھا جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ آخری کی آیت مبارکہ عقائد کے بارے میں کہ عقائد صحیح ہونا چاہیے، تو اعمال بھی اللہ کے پاس قابل قبول ہے، اگر عقائد ہمارے غلط ہو جائیں تو اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی مکی آیت ہیں اس میں سب میں عقائد کا ذکر زیادہ ہے، اعمال کا ذکر مدینہ شریف کی آیتوں میں اعمال کا ذکر ہے، تو عقائد کی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اہمیت ہے، ہمارے اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اعمال سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ہے، عقیدہ صحیح ہوا تو پھر اعمال کو تہی ہو بھی تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔
تو عقیدہ غلط رہا تو کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو سب سے پہلے صحیح عقیدے پر ایسا جمع دینا، ان کا دل دماغ اتنا جم جانا کہ اگر ان کا گلا بھی کاٹا جائے تو اس عقیدے سے باز نہیں آنا. شک میں نہیں پڑنا کہ ارے یہ لوگ ایسا بول رہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. یہ بات ذہن میں آنا ہی نہیں. جو ہم بولے، جو ہمارے گھر میں بولے، وہ بات بالکل صحیح ہے. اس نے اٹل اپنے بچوں کو اپنی محنت سے بنا دینا ہے کہ ان کے عقیدہ اتنا پکا ہونا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ بغیر مثال دے کر بھی، سامنے کچھ ثبوت دے کر بھی سمجھائیں تو وہ اپنے عقیدے سے ہرگز نہیں ٹلنا چاہیے. تو سب سے اہم ترین چیز عقیدہ ہے، جیسا آپ سب کو معلوم ہے. پورے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں اور 28 صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئی. تو مکے میں جتنی صورتیں، جتنا قرآن نازل ہے، تقریباً 3 حصے قرآن سے زیادہ مکے میں نازل ہوا ہے. تو مکے میں ہمارے لیے ایک بھی حکم، ہماری شریعت کے احکام میں ایک بھی حکم نہیں ہے مکے نے. صرف مکے میں پہلا حکم جو ملا نماز کا، وہ بھی آسمانوں پر بلا کر دیا گیا. اس سے باقی جتنے واقعات مکے میں ہیں، وہ سارے واقعات میں ہمارے عقیدے کو درست کیا گیا. عقیدہ ہم کو کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کی تفصیل پوری کی. ایک مومن کو عقیدہ کیا کیا، کس کس بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا کیا ہمارے عقیدے ہونے چاہیے. اور پچھلے انبیاء اور ان کے نافرمان امتوں کے واقعات ہیں ہماری عبرت اور ہماری نصیحت کے لیے. تو مکی صورتوں میں سب کے سب پچھلی امتوں کے واقعات، ان کے نافرمان امتوں کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات کہ انہوں نے کس طریقے سے دین پھیلایا ہے، محنتیں کی ہیں، مصیبت اٹھائے ہیں، اور ان پر کیسے کیسے عذاب آئے. تو یہ سب ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں. اور اس سے زیادہ، سب سے زیادہ عقیدے پر زور ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کن 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 باتوں پر اس کو یقین کامل رکھنا چاہیے. انشاءاللہ عقائد کی تفصیل پھر کبھی عرض کی جائے کہ کیا کیا عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے. وہ تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کی جائے گی. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہاں، اور مدینہ میں جتنی آیتیں جتنے سورہ نازل، تمام صورتوں میں ہماری شریعت کے مکمل احکام، ایک مومن کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام تفصیل ہماری شریعت مبارکہ کے پورے احکام مدینہ شریف میں نازل ہوئے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خصوصیت کے ساتھ صحیح عقیدے پر قائم رکھنا ہے. عقیدہ صحیح ہو اور ایمان پر ثابت قدم رہے تو ان سے کچھ گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دیں گے. غلطی ہو گئی، مگر عقیدہ صحیح ہونے پر، اگر عقیدہ غلط رہا اور اس کے بعد اعمال کتنے بھی صحیح ادا کرے، کتنے بھی صحیح طریقے سے پورے اعمال ادا کیے جائیں، تو سارے اعمال، کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے. تو اس آخری آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے، غلط عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں ہے. تو لہٰذا ہم سب کو اللہ، ہمارے پورے خاندانوں کو، پوری نسلوں کو، پورے مسلمانوں کو یا اللہ صحیح عقیدے پر قائم دائم رکھے اور صحیح عقیدے پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.